کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے گھروں میں موجود بعض عام چیزیں ہماری روزمرہ زندگی میں کتنی اہمیت رکھتی ہیں؟ انہی چیزوں میں ایک چیز نمک بھی ہے۔ بظاہر یہ صرف ایک مسالہ ہے جو کھانے کا ذائقہ بڑھاتا ہے، لیکن صدیوں سے مختلف معاشروں میں نمک کو صفائی، حفاظت اور گھریلو نظم و ضبط کی علامت سمجھا جاتا رہا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی میں ایسے دور سے گزرتے ہیں جب ہر طرف رکاوٹیں محسوس ہوتی ہیں، محنت کے باوجود کامیابی نہیں ملتی، گھریلو ماحول بوجھل لگتا ہے اور انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں اکثر لوگ بڑے بڑے حل تلاش کرتے ہیں، جبکہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی مثبت عادتیں بھی زندگی میں خوشگوار تبدیلی لا سکتی ہیں۔ گھر کو صاف ستھرا رکھنا، رزق کی نعمت کی قدر کرنا، فضول خرچی سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ایسی عادتیں ہیں جو گھر کے ماحول کو بہتر بناتی ہیں۔ نمک بھی انہی نعمتوں میں سے ایک ہے جو ہر گھر کی ضرورت ہے۔ جب ہم نعمتوں کی قدر کرتے ہیں تو دل میں شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، اور شکر گزاری انسان کو ذہنی سکون اور مثبت سوچ عطا کرتی ہے۔ بزرگوں کا کہنا تھا کہ گھر میں صفائی، خوشبو اور ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ صاف ستھرا ماحول انسان کے مزاج پر اچھا اثر ڈالتا ہے۔ اسی لیے بعض لوگ گھر کی صفائی کے دوران پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیتے ہیں۔ اگرچہ اس کے روحانی فوائد کے بارے میں کوئی مستند شرعی دلیل موجود نہیں، لیکن صفائی کا اہتمام اور گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانا یقیناً ایک اچھی عادت ہے۔ اصل کامیابی کا راز کسی ایک چیز میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، محنت، دعا، شکر گزاری اور اچھے اعمال میں ہے۔ جب انسان اپنے رب سے تعلق مضبوط کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے اور حلال رزق کے لیے کوشش کرتا ہے، تو اس کی زندگی میں برکت اور سکون پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، قسمت بدلنے کا سب سے بڑا ذریعہ کسی چیز کا ٹوٹکا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، سچی دعا اور مسلسل جد و جہد ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو حقیقی کامیابی اور دائمی سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی پر نظر ڈالیں تو محسوس ہوگا کہ اکثر پریشانیاں صرف مالی مسائل کی وجہ سے نہیں ہوتیں، بلکہ ذہنی دباؤ، بے ترتیبی، جلد بازی اور منفی سوچ بھی ہماری مشکلات میں اضافہ کر دیتی ہے۔ ایک بکھرا ہوا گھر، غیر منظم ماحول اور ہر وقت کی شکایت انسان کے دل پر ایسا بوجھ ڈال دیتی ہے جو آہستہ آہستہ اس کی خوشیوں کو کم کرنے لگتا ہے۔ اس کے برعکس، جب گھر میں صفائی ہو، چیزیں اپنی جگہ پر ہوں، ایک دوسرے کے لیے محبت اور احترام ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہو، تو وہی گھر جنت کا ایک چھوٹا سا نمونہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ ایسے گھروں میں رہنے والے لوگ مشکلات کا سامنا تو کرتے ہیں، لیکن ان کے دل امید سے خالی نہیں ہوتے۔ نمک ہمیں ایک اور خوبصورت سبق بھی دیتا ہے۔ نمک اپنی اہمیت کا شور نہیں مچاتا، وہ خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے اور کھانے کے ذائقے کو بہتر بنا دیتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں کامیاب لوگ بھی اکثر خاموشی سے محنت کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کو متاثر کرنے کے بجائے اپنی اصلاح اور اپنے مقصد پر توجہ دیتے ہیں۔ بعض اوقات ہم دوسروں کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی سے مایوس ہونے لگتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید خوشیاں صرف دوسروں کے حصے میں آئی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان اپنی آزمائشوں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ کسی کو مالی مشکلات کا سامنا ہے، کوئی بیماری سے لڑ رہا ہے، کوئی رشتوں کے مسائل سے پریشان ہے اور کوئی ذہنی دباؤ میں مبتلا ہے۔ ایسے حالات میں انسان کے لیے سب سے بڑی طاقت اللہ تعالی پر بھروسہ ہے۔ جب بندہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے۔ دعا صرف الفاظ کا نام نہیں بلکہ امید کا نام ہے۔ دعا انسان کو یہ یقین دلاتی ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی ذات موجود ہے جو اس کی ہر بات سن رہی ہے۔ اسی طرح شکر گزاری بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں موجود نعمتوں پر غور کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسے بہت کچھ عطا کر رکھا ہے۔ صحت، خاندان، گھر، رزق اور ایمان جیسی نعمتیں ایسی ہیں جن کی قیمت دنیا کی کوئی دولت ادا نہیں کر سکتی۔ بعض لوگ ہمیشہ اس چیز کا غم کرتے رہتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتی، جبکہ کامیاب لوگ اس چیز پر خوش ہوتے ہیں جو اللہ تعالی نے انہیں عطا کی ہوتی ہے۔ یہی سوچ انسان کے دل میں سکون پیدا کرتی ہے اور اسے مایوسی سے بچاتی ہے۔
अगर आप अपनी जिंदगी में मुस्बित तब्दीली लाना चाहते हैं, तो आज ही चंद आदतें अपना लीजिए। दिन का आगाज अल्लाह के नाम से कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, वालदीन का एहतराम कीजिए, दूसरों की मदद कीजिए और अपने घर को मोहब्बत और खैर ख्वाही का मरकज बनाइए। यकीन जानिए, जब घर के अफराद एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करते हैं, तो वो घर सिर्फ ईंटों और दीवारों का मजमुआ नहीं रहता, बल्कि सुकून और बरकत का गहवारा बन जाता है। आखिर में सिर्फ इतना याद रखें कि दुनिया की हर नामत अल्लाह ताली की अता है। नमक हो या पानी, रोटी हो या छत, ये सब नामतें हमें शुक्रगुजारी का दरस देती हैं। जो शख्स नामतों की कदर करता है, अल्लाह ताली उसके दिल में इत्मीनान पैदा फरमा देता है, और यही इत्मीनान दरअसल जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह ताली हम सब के घरों में मोहब्बत, सुकून, बरकत, आसानियां और खैर व आफियत अता फरमाए, हमारी परेशानियों को दूर फरमाए और हमें अपनी नामतों का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में सिर्फ इतना याद रखें कि दुनिया की हर नामत अल्लाह ताली की अता है। नमक हो या पानी, रोटी हो या छत, जो शख्स नामतों की कदर करता है, अल्लाह ताली उसके दिल में इत्मीनान पैदा फरमा देता है। अल्लाह ताली हम सब के घरों में मोहब्बत, सुकून, बरकत, आसानियां और खैर व आफियत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।